علی سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس نے کہا ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضرت آپ سے؟ انہوں نے کہا ہاں، جب بدر کے میدان میں ہم 313 تھے اور دشمن 1000 تھا، آپ کے لیے ہم نے ایک چھپر بنایا تھا، ہم سوچ رہے تھے کہ یہاں حضور کو اوپر بٹھائیں گے، لیکن پہلا کون دے گا دشمنوں کے مقابلے پہ؟ تو ہم نے کیا دیکھا کہ جا ابو بکر شاہرن سیف، ابو بکر تلوار نکال کے آئے، کہنے کہ جائیں آپ سب آرام کریں، میں پہرا دوں گا محمد مصطفیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کسی کو جرت نہیں ہوئی پہرے دینے کی، ابو بکر کو جرت ہوئی، لہذا سب سے بڑا بہادر جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ انہوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ حضرت علی، تمام صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ اس کو تو خیال تھا نا آپ کہیں گے عالم تو میں بڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر آپ سے بڑا عالم؟ انہوں نے کہا کہ جب حضور بیمار تھے، حضور نے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا حکم کس کو دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اور حضور کا یہ حکم ہے کہ فلیؤمکم اعلمکم بکتاب اللہ، امام اس کو بنایا کرو جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ تو اگر صحابہ میں اور زیادہ عالم ہوتے تو حضور اس کو حکم دیتے۔ معلوم ہوا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ علم والا جو ہے وہ بھی ابو بکر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ نے تو خیبر فتح کر دیا، طاقت و قوت میں کون زیادہ ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ وہ حیران ہو گیا اور نے کہا اللہ کے بندے، جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، تو حضور نے مجھے فرمایا کہ علی تم بیٹھ جاؤ، میں تمہارے کندھے پہ کھڑے ہو کے یہ بتوں کے نشان مٹا ڈالوں۔ تو حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ، بس میں نہیں برداشت کر سکتا۔ حضور نے کہا اچھا میں بیٹھ جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان کو مٹا ڈالو۔ تو میں تو حضور کا ایک قدم برداشت نہ کر سکا، ابو بکر تو کندھے پہ بٹھا کے غار ثور میں پہنچ گیا، تو اس سے زیادہ طاقت والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے ترتیب بھی یہی ہے کہ حضور کے بعد شیخین یعنی ابی بکر و عمر